آج کل کے حالات کے مطابق جس طرح دیکھا جائے عوام الناس میں جس طرح کے حالات ہیں یا ملکی حالات ہیں یا لوگوں کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ اس سچویشن سے گزرتے ہیں۔ لیکن اس ساری سچویشن کے اندر میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا جو عشق ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی مطلب چیز پائی جاتی ہے، اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان میں ایک آگ سی ہے، ایک چنگاری سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت مطلب کہ ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے۔ صرف تھوڑی سی اس کو ہوا لگنے کی ضرورت ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت جو ہے الحمدللہ، اب ظاہری طور پہ بندہ کچھ بھی ہو، بزرگ یہ کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ ظاہری طور پہ کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کا دل، آپ کا اندر سے جو کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے۔ اور عشق جس بندے میں پایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو پھر عرش اور فرش اور کیا معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مطلب کہ علامہ اقبال کی بات ہی اگر دیکھ لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور لوح و قلم ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کائنات کا سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاملات سے آپ کو نوازتا ہے، پھر امتحانات بھی اسی طرح ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ لیکن خصوصیت اس بندے میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا کنیکشن، اس کا ریلیشن شپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے۔ تو آج کل بہت لوگ اس طرح ہیں موجود جن کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بہت زیادہ بزرگ اس طرح کے ہیں جو صاحب حضوری ہوتے ہیں، جن کی روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کو ظاہری طور پہ پبلک میں اس طرح سے نہیں ملیں گے، آپ کو بیٹھے ہوئے ایک مطلب کہ ایک دربار کہہ لیں یا آستانہ کہہ لیں، جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے چھپ چکے میں ہیں۔ بزرگ ہی بتاتے ہیں کہ مختلف امتوں کے اوپر قحط سالی یا مختلف قحط کے عذاب اور مشکلات اور پریشانی آتی تھی، امت رسول کے اوپر اس ٹائم قحط الرجال کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اصل میں چھپ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان حالات کے اندر مطلب کہ کووڈ کا سلسلہ جس طرح چاروں اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ان کو، اب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربان تھا اور کرم اور مطلب کہ ایزی سچویشن تھی ہم سب کے لیے، اب اللہ کے بندے آہستہ آہستہ یا تو چھپ رہے ہیں، چھپنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف واپس بلا رہا ہے، اور پیچھے سے جو امت کی سچویشن ہونے کو جا رہی ہے شاید لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ان دا اینڈ آپ دیکھیں کہ حرم نبوی، مدینہ منورہ، مکہ طواف رکا، اور عمرے کے اوپر پابندیاں اور حج کے اوپر پابندیاں جس طرح لگی اور روزہ رسول خاص کر روحانیت کا، اسپرچولیزم کا جو بیسیکلی کہہ لیں کہ آپ جی ایچ کیو تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، وہی ہم نے بند کر دی ہے۔ جس ٹائم بھی مسلمان امت کے اوپر مشکلات آیا کرتی تھی، سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے فیضاب ہو کے ایک روحانیت کے سلسلے کو اور امت کے خیر خواہی کے لیے بہت زیادہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب کے معاملے میں بہت زیادہ از دفعہ بہت زیادہ پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سچویشن جس طرح خراب ہونے کو جا رہی ہے، جس طرح خراب ہوئی بھی ہے، اتنا ہی ہم دور ہو چکے ہیں روزہ رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اب صرف کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا کنیکشن، جس کا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں ہی جائیں، بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنے اعمال ضائع کراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو بہت عرصے سے مدینہ نہیں گئے لیکن روزانہ حضور سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ کرم اور نظر تو مالک ہیں حضور، اصل میں ہماری جانوں کے مالک تو حضور ہیں۔ تو مالکوں کی مرضی ہے، جس پہ چاہے جتنا چاہے جب چاہے جس وجہ سے چاہے کرم فرماتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ وظائف کریں، درود پاک کی کثرت کریں، کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی زیارت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اگر بات کی جائے، تو اس کے لیے بہت زیادہ درود شریف اور بہت زیادہ معاملات، آپ کو بہت نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کرم، ان کا فضل، ان کی زیارت، ان کی مہربانی، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور ان کی کرم جو ہے، خاص کر ان کا جو رحم ہے، ان کی جو مہربانی ہے گناہگاروں کے لیے ہے۔ نیک لوگوں کو کیا ضرورت ہے، لیکن ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو گناہگار لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ مطلب کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کرم جو ہے خیر خواہی جو محبت ہے حضور کی، حضور جس پہ کرم فرماتے ہیں وہ زیادہ تر گناہگاروں کے لیے ہے. تو جو لوگ جس سچویشن سے جس طرح گزرتے ہیں، جس مرضی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک وہ دنیا دار ہیں، بے شک وہ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں، بے شک وہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی ٹیچر لیول پہ، یا ہماری آرمی میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہماری پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے کسی بھی ادارے میں کہیں بھی کبھی بھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. شرط ہے کامیابی کی عشق رسول ادب رسول، شرط ہے کامیابی کی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں. جس شخص نے بھی حضور کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوورڈز اپنی آواز بلند کی، اس کے تو اعمال ضائع، اس کی تو دنیا اور آخرت سب ختم اور تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، زمانے میں رسوا کیا جاتا ہے اس انسان کو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نیک امال کے ساتھ سب سے زیادہ فوکس اپنی نمازیں پڑھیں، آپ نیک امال کریں. اس وجہ سے نہیں کرنا کہ آپ کو جنت ملے گی، اور اس وجہ سے بھی نہیں کرنا کہ آپ کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. آپ نے تو نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ وہ آپ کے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے درود شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ ان کو درود اور سلام بھیجا جاتا ہے. نبی اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، یہ تو فرشتوں کا کام ہے. تو درود پاک کی کثرت اس لیے کریں کہ حضور کو سکون اور ٹھنڈ پہنچائی جاتی ہے اس چیز سے. اور نیکیاں اس لیے کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے کنیکشن میں ان سے قرب آپ کو ملے. ہمارے لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے رینک پہ چلے جائیں یا بہت بڑے اعلیٰ درجے پہ چلے جائیں. ہمارے لیے اعلیٰ درجہ، ہمارے لیے سب سے بڑا رینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہیں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں. اس سے بڑا لیول، اس سے بڑی جنت بھی نہیں مانگتے ہم. تو جنت کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں جب اپنے حضور کے قدمین مبارک میں جگہ مل جائے. ہمارے تو طلب ہی حضور کے قدم مبارک ہے، بس اس کو قبول فرما لیں اور ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دیں. الحمدللہ. ارسلان، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور میں تو آپ کی